اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، دوسرے کو صحیح کرنے کی کوشش کے بجائے اپنا آپ صحیح کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، ان کاموں کو اللہ والوں کے پاس جا کر پوچھے کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے کاروباروں کو دیکھ کر، ہمارے مزاجوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار گفتگو کو دیکھ کر، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ کوئی کام تو ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا 3 کام ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ پہلا کام کون سا؟ جب حاجی میدان عرفات میں 2 پیس کا لباس اتار کر، 3 پیس کا لباس اتار کر، اجرک چٹی ٹوپی اتار کر، شپلا پگڑی اتار کر، پٹھانی پشتو پگڑی اتار کر، کوٹ ویس کوٹ اتار کر، اسفل کا جوتا، 2 پتھر والا جوتا پہن کر، میرے عزیزوں 2 چادر احرام کی لے کر، جب عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کر یوں کہتا لبیک اللہم لبیک، جب بندہ نہتا کھڑا ہوتا ہے اللہ بندے کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے اندر اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، لوگوں نے آ کر وضو شروع کر دیا، ادھر اقامت ہو رہی ہے، تکبیر اولا ہو چکی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، یہ جلدی جلدی وضو کرتا ہے نمازیوں کا خیال کرتا ہوا، جب یہ پہلی صف میں آ کر پہلی صف میں آنے کے لیے دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ جل شانہ بندے کے دوڑنے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ رات کا وقت ہو، تہجد کی نماز کا وقت ہو، شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ پڑا ہے، بیوی کو ہلایا، کیا بات ہے، اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے، یا شور سو رہا تھا، بیوی اٹھی، 20-25 منٹ اذان میں باقی تھے، اس نے شوہر کو ہلایا، اٹھ جا تہجد کا وقت ہو رہا ہے، فرمایا رات کا وقت ہو، تہجد کے وقت بیوی شوہر کو اٹھائے، شوہر بیوی کو اٹھائے، اللہ پاک اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ 3 کاموں کے کرنے میں جلدی کرنا، 3 کاموں کے کرنے میں جلدی کرنا۔ اگر تمہارے پہ قرض ہو، اللہ نے اتارنے کے اسباب پیدا کر دیے، اتارنے میں دیر نہ کرنا۔ اور لوگوں، جنازہ تیار ہو، جنازہ کی تدفین میں دیر نہ کرنا، بچی جوان ہو جائے اس کا رشتہ گھر بسانے میں دیر نہ کرنا۔ مولا عبدالشکور صاحب بیج پوری رحمت اللہ نے لکھ گئے، فرمایا بچی جوان ہے، چاچاؤں میں رشتے موجود ہیں، مامے کے بچے جوان ہیں، غیرت مند گھرانے کے رشتے موجود ہیں، کہتا میری مرضی میں بھی رشتہ نہیں کروں گا، میری مرضی میں بھی رشتہ نہیں کروں گا۔ فرمایا رشتہ بھی آ جائے، شادی کے وسائل بھی آ جائیں، شادی کے لیے اخراجات اٹھانے کے اسباب بھی پیدا ہو جائے، ماں باپ رشتے کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کے رشتہ نہ کریں، ان کو کہہ دو ہر مہینے بچی کے ماں باپ کو ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 کام کرنے میں ذرا سوچ لینا، جلدی نہ کرنا، یہ 3 کام جلدی کرنے، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو 3 کام کرنے میں ذرا سوچنا، فرمایا بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھنے سے پہلے سوچنا، مشورہ کر لینا، بچہ پیدا ہوا آئے دن بخار میں رہتا ہے، آئے دن سوکھڑے پن میں رہتا ہے، ڈاکٹروں کو دکھا لیا، کوئی ڈاکٹر کہتا خون میں کمی ہے، کوئی کہتا لبلبہ کام نہیں کر رہا، کوئی کہتا اس کا خون نہیں بن رہا۔ فرمایا ایک بات نہیں ہے، اصل کے اندر تم نے نام جو رکھا اس نام کی نحوست بچے پہ پڑ رہی ہے، کیا نام رکھیں؟ فرمایا 2 نام عرش والے کو بڑے پسند ہے، ایک نام عبداللہ، دوسرا نام عبدالرحمن۔ فرمایا جب اپنے بچے کا نام رکھو، اپنے بچے کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد لگا دیا کرو، پھر اس نام کے ساتھ جتنی مرتبہ پکارنا تمہارا کام ہے، کروڑوں کی تعداد میں بارش کے قطروں کی طرح رحمتیں برسانا خدا کا کام ہے۔ بچے کا نام رکھنے میں جلدی نہیں کرنی،
دوسرا اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، کسی جگہ تمہیں پلاٹ مل رہا ہے، کسی جگہ تمہیں مکان مل رہا ہے، فرمایا مکان بنانے سے پہلے پڑوس کا سوچ لینا۔ آج میرے عزیزوں خدا پیسہ دے، ہم مکان وہاں بناتے ہیں جہاں اسکول پاس ہو، جہاں پارک پاس ہو، جہاں مین روڈ پاس ہو، جہاں اسپتال پاس ہو، جہاں لاری اڈا پاس ہو۔ علماء کرام نے فرمایا مکان وہاں بناؤ جہاں قرآن کا ادارہ ہو، مکان وہاں بناؤ جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو، مکان وہاں بناؤ جہاں اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہوں، جہاں خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہوں، مکان وہاں بناؤ جہاں مسجد ہو۔ اپنی مسجدوں کے، اپنے گھروں کے دروازے، اپنی گھروں کے دروازوں کا رخ مسجد کی طرف کرنا، روشن دان کھڑکیوں کا رخ مسجد کی طرف کرنا۔ 5 وقت کی اذان آئے گی، تمہارے دروازوں کھڑکیوں کے ذریعے، تمہارے روشن دانوں کے ذریعے، تمہارے گھروں کی دیواروں سے ٹکرائے گی۔ جہاں جہاں تک آواز جائے گی وہاں وہاں تک اللہ آفت اور بلیات کو تمہارے سے دور بھگاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا کام، بچی جوان ہو جائے اس کا رشتہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ لڑکے کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، کتنی بنی ہے، کتنی زمین ہے، لڑکی کے پاس کیا ہے۔ فرمایا جب لڑکی کا رشتہ کرو اچھی طرح سوچ لینا، ہم اسے پھولوں کی سیج پہ بھیج رہے ہیں کہ کنویں میں دھکیل لیں۔ فرمایا اپنی بچی کو ایسی جگہ بھیجنا، ایسی جگہ رخصت کرنا جہاں سے تجھے دعائیں دے۔ اگر بچی کا تمہیں فیصلہ غلط کر دیا، تیری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے بست ہو جائے گی۔ فرمایا اگر سسرال کی اذیتوں سے، شوہر کی تکلیفوں سے اس نے تنگ آ کر رونا شروع کر دیا، ایک ایک آنسو تیری قبر پر خدا کا قہر بن کے نازل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیوں سے عرض کروں گا جتنے یہاں بیٹھے ان کے باپ فوت ہو گئے، اگر گھر کے اندر بہنیں موجود ہیں اور میرے عزیزوں ہر تہوار پر فون کر کے بلایا کرو، انہیں اپنے باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے کچھ انہیں دینا ہو، بہن دروازے پر آ جائے، اگر تم نے انہیں کچھ دینا ہو تو اپنے ہاتھ سے دیا کرو، اپنی بیویوں سے ذلیل مت کروایا کرو، بند کمرے میں بیٹھ کے دیا کرو اور سینے سے لگا کے کہا کرو ابا تو دنیا سے چلا گیا لیکن تجھے ہر بھائی کے روپ میں باپ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اور میری بہن، زبان ہلانا تیرا کام ہے، تیری دلی مراد کو پورا کرنا، ہمیں ذریعہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اور لوگوں اگر دنیا میں چاہتے ہو مسکرا کے زندگی گزارو اور موت بھی مسکراتے آئے تو بہن کو کبھی دروازے سے خالی نہ بھیجنا۔ آخری بات اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، جہیز جتنا مرضی دو، داج جتنا مرضی دو، لیکن جو قرآن کا فیصلہ ہے بیٹیوں کو حق وراثت میں ضرور دینا۔ خواہ ایک کرسی کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ ایک مرلے کی جگہ کیوں نہ ہو، اپنی بہنوں کو محروم نہ کرنا۔ ورنہ ابھی تک جنہوں نے فیصلے غلط کیے، آج ابھی توبہ کر کے وہ فیصلہ بدل دو اور اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے وصیت تبدیل کراؤ کہ ہم نے سارا حصہ تمہیں دے دیا، معافی مانگتے ہیں اور میرے بچوں اس حصے میں سے بہنوں کو دو، ورنہ مرنے کی دیر ہے۔ قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ ساری زمین کو لوہے کی بنائے گا، پھر جہنم کی آگ میں سے تپائے گا، پھر اس زمین کو لوہے کا بنا کر اللہ اس میں سراغ کرے گا، پھر جہنم کی زنجیر ڈال کر بچیوں کو حصہ نہ دینے والے باپ کو بلائے گا۔ اللہ پھر یہ زمین کا ہار اس کے گلے میں ڈالے گا، فرشتوں سے کہے گا جہنم کی آگ کے جوتے مارتے جاؤ، میدان محشر میں چکر لگواتے جاؤ، لوگ پوچھے اس بوڑھے کو مار کیوں پڑ رہی ہے، فرشتوں تم بتا دینا یہ وہ بدبخت باپ ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ زندگی پھولوں کی طرح مہکتی گزارو، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔